کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بخشش کا ساتھ لے کر سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، صد شکر پھر خدا کا مہمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سجدوں سے پھر جبینیں آباد ہو رہی ہیں، رو رو کے داغے سیاں آنکھیں بھی دھو رہی ہیں، تیرا دلوں میں نور ایمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ لمحے یہ ہیں غنیمت اللہ کو منائیں، وعدہ ہے جب خدا کا کیسے نہ بخشے جائیں، جنت کی راہ کرنے آسان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ انسانیت کا چہرہ جس کے طفیل نکھرا، میرے نبی پہ سرور قرآن جس میں اترا، صد مرحبا وہ ماہ ذیشان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ARYQ TV کے ناظرین اور دنیا بھر میں پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پھر وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جو اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جو اس کی بخششوں کا مہینہ ہے، جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو ریاضتوں کا مہینہ ہے، جو شب بیداریوں کا مہینہ ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور برسات جب ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ پہ اس کا برسنا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں وہ گرتی ہے اس کا نتیجہ بقدر ظرف نکلتا ہے۔ جب کسی پتھر پہ، چٹان پہ برستی ہے تو اس کو چھو کے گزر جاتی ہے، جب کسی جوہڑ پہ اور کیچڑ پہ بارش برستی ہے تو اس کو اسی طرح سے رہنے دیتی ہے، لیکن وہی بارش جب محنت کی ہوئی زمین کے اوپر برستی ہے، جس کو زرخیز بنایا گیا ہوتا ہے، تو اس پہ پھول لہلانے لگتے ہیں، اس پہ فصل اگتی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کی زمینوں کو زرخیز بنائیں، کہ جب اللہ کی رحمت کی برسات ہو، اس کی بارش کا کوئی قطرہ ہمارے مقدر میں ہو، تو اس سے تقوی و طہارت کے پھول کھلنے لگے، اس سے بندگی اور عبادت کی فصل لہلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کر سکیں، ہم بندگی سے اس کو راضی کر سکیں، اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، اور اس رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اس کے انعام یافتہ بندوں میں خود کو شمار کرنے کے قابل ہو سکے۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے انشاءاللہ آپ قرآن اور اسلام کے سیگمنٹ میں آپ سے ہماری روز اس وقت ملاقات ہوگی، اور ہم اس مبارک مہینے میں قرآن اور اسلام کے تعلق سے بہت سارے موضوعات پر اپنے مذہبی اسکالر سے گفتگو سنیں گے اور رہنمائی لیں گے کہ کس طرح ہم واقعی اپنے دلوں کی زمینوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ جب اس پہ اللہ کی رحمت کی برسات ہو تو اس سے واقعی وہ جو تقوی اور طہارت کا حصول اس مہینے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور اسلام میں قرآن اور تصور بندگی، بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم آج آغاز کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آستانہ علیہ بوکن شریف سے سید محمد فہیم شہزاد صاحب، خوش آمدید اور رمضان مبارک صاحب۔ بہت شکریہ جی، خیر مبارک۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے دیگر پروگراموں میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں بوکن شریف کی جو شمولیت ہے وہ بہت برکتوں کا باعث ہوتی ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ TV کا جانا پہچانا چہرہ، اور بہت سارے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ترتیل القرآن میں، آیات صحابہ میں،
اور ARYQ-TV کے متعدد پروگراموں میں ان کو دیکھتے ہیں، اور آج اس پروگرام میں رمضان شریف میں خاص طور پہ یہ ہمارے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک، اور بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آنے کا، بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے بہت ہی محترم، قابل صد احترام، اور رمضان المبارک میں ان سے ہم بہت رہنمائی لیتے ہیں۔ ARYQ-TV کے دیگر پروگراموں میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور خوش آمدید، اور رمضان مبارک آپ کو۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک ہو، تمام اہل اسلام کو بہت مبارک۔ جناب محمد نعمان ارشد غوری، ان کا تعلق ڈسکا سے ہے، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، اور نعت کے ساتھ ان کے تعلق میں رمضان مبارک میں تو ملاقات ہوتی ہے ان سے۔ اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ، اس میں ذکر سرکار کی خوشبو بھی ہوگی، اور قرآن اور اسلام کے تعلق سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ذکر سرکار سے، اور گزارش ہے جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب سے، بسم اللہ۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے شاہ شریف و غریب نانے جمیل غزہ تیری، اے میرے شاہ نانے جمی غزہ تیری، اے میرے گوریا
اللہ سبحان اللہ. جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا, بہت شکریہ. سلامت رہیں جناب. قرآن اور تصور بندگی قبلہ فہیم صاحب ہمارا آج کا موضوع ہے. انسان کی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے قرآن کریم کیا تعلیم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور بھائی, سب سے پہلے میں کیمرہ کے اس جانب تشریف فرما سارے معزز افراد کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کروں گا, اور ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہماری نشریات دیکھی جا رہی سب کو رمضان مبارک کی ڈھیر مبارکباد. بہت شکریہ. ابتداً ساتھ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج 23 مارچ ہے, یوم پاکستان ہے, اور جب بھی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اہل پاکستان کے لیے بالخصوص دو خوشیاں لے کے آتا ہے. ایک تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برستی ہیں, دوسرا پاکستان کی آزادی اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی, تو آزادی کی نعمت کی خوشی بھی ہمیں ساتھ لاتی ہے. جو آپ نے سوال کیا انسان کی تخلیق کے حوالے سے, تو بنیادی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو انسان کی اور جن کی تخلیق کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان اور جن کی تخلیق کا واحد مقصد رب کی عبادت کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ صرف یہی ارکان اسلام ادا کرنا عبادت ہے, یا ان کے سوا کچھ اور امور بھی ایسے ہیں جنہیں میرے مالک نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے؟ ٹھیک. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک عبادت ہے مخصوص نظام کے تحت, جسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, وقت ہے تو نماز ادا کی جائے گی, صحیح. رمضان کا مہینہ آئے گا تو فرض روزے رکھے جائیں گے, سال گزرے گا صاحب استطاعت انسان ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا, صاحب استطاعت ہے تو حج کرے گا, زندگی میں ایک دفعہ وہ فرض ہے. اس کے علاوہ مخصوص نظام کے تحت عبادات اس کے علاوہ تو نہیں ہیں, لیکن غیر مخصوص عبادات جس طرح ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا ہے, یہ وہ سارے امور ہیں جنہیں میرے رب نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. ٹھیک. اب اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, کہ وہ لوگ جو ہر حالت میں, قیام کی حالت ہو, بیٹھے ہوئے ہوں, پہلوں کے بل لیٹے ہوئے ہوں, ہر کیفیت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تیری کوئی بھی تخلیق عبث نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, اور سبحانک فقنا عذاب النار, اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے پاک بندوں کی زبان سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک تیری کوئی بھی تخلیق عبث نہیں ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نہ یہ بیکار ہے, نہ عبث ہے, نہ بے مقصد ہے. ما خلقناہما الا بالحق, انہیں تخلیق کیا گیا ہے سچائی کے ساتھ, یہ بالکل حق ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کی سمجھ اور فہم نہیں رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی سمجھ اور فہم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام, اور آج قرآن اور تصور بندگی کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جناب سید فہیم صاحب سے ہم عرض کر رہے تھے کہ اس حوالے سے ابتدائی گفتگو انہوں نے بہت بنیادی باتیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب, انسان اور تصور بندگی, قرآن اور تصور بندگی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس تصور بندگی میں مقصد حیات کے حصول میں جو ضابطہ اور طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, یہ خوبصورت موضوع اور بہت عام موضوع ہے. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار فرمایا ہے. ٹھیک. اور اس کو بنانے میں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات نظر آتے ہیں وہ دوسری تخلیقات کے لیے نہیں ہیں. مثلا خلقت بیدیہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا,
نفخت فیہ من روحی فرمایا گیا، سبحان اللہ. اور اللہ کریم نے تکریم کا تاج انسان کے سر پر سجایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی عزت والی پوشاک انسان کو عطا فرمائی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق بہت سپیشل ہے. جب تخلیق سپیشل ہے تو پھر اس کی تخلیق کا مقصد بھی سپیشل ہے، سبحان اللہ. اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. اللہ نے انسان کو گویا کہ اپنے لیے پیدا فرمایا ہے اور اپنے قرب سے نوازنے کے لیے اس کو رستہ بھی عطا فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل کس کے بہترین ہیں، عمل کس کے اچھے ہیں. تو مقصد حیات کے حصول کے لیے دو چیزیں قرآن مجید نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو فکر کی درستی ہے کہ انسان اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی فکر کو درست رکھے. ٹھیک. اس لیے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، کعبۃ المشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. مقصد اصل میں اللہ کی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری ہے. سو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی ایمانیات کی جو ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، سب سے پہلے تو وہ بنیادی طور پر اس کو درست طریقے سے اپنایا جائے. دوسرے نمبر پر عبادات کا پھر تصور ہے، پھر اس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تصور آتا ہے. صحیح. وہ اپنی اپنی حیثیات میں ہر ایک شخص پر لازم قرار دی گئی ہیں. جو بھی اہل ایمان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس پر لازم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شاہ صاحب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ فقط یہی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنی عبادات پیش کرتے رہیں اور اس کے علاوہ مقصد حیات کو ہم سمجھے کہ ہم نے پورا کر لیا اور ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئی ہے. نہیں، بلکہ پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا اور اسلام جو خوبصورت تعلیم عطا فرماتا ہے، وہ پوری کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارنے والی زندگی ہے. اور یہی مقصد حیات ہے. انسان اگر اس کو سمجھ جائے تو وہ اپنی بڑی خوبصورت زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، انسان کا اور جب ہم تصور بندگی کی بات کریں تو اس میں عبادت بنیادی اہمیت کی حامل ہے. عبادت کی حیثیت کے حوالے سے، حقیقت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ہم سے کس طرح کی بندگی کا تقاضا کرتا ہے؟ جی، اس سبب میں بہت شکریہ. سب سے پہلے جس طرح کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ آج یوم پاکستان ہے، اور جو ہی رمضان آتا ہے پاکستان، قرآن اور رمضان ساری چیزیں لازم و ملزوم. تو میں اس موقع پہ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی محبت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ والے نے زمین کو تنگ کر دیا تو کریم آقا نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں. تو کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک، اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں، تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو زمین سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. تصور عبادت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو تصور عبادت جو ہے یہ کسی مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ محدود نہیں ہے. تصور عبادت جو ہے انسان کی جب پہلی سانس آتی ہے اور آخری سانس تک، بلکہ بالخصوص بلوغت کے بعد سے معاملہ جو ہے آخری سانس تک ایک ایک لمحہ وہ تصور عبادت کے اندر ہے. مثال کے طور پر جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بیان فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یعنی اس آیت کے اندر انسان کی جو تصور عبادت ہے وہ صرف یہی نہیں جس طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اس کے اندر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تجارت بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. فرمایا اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے. پھر فرمایا کہ وآتى المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب. فرمایا اللہ کی راہ میں تم مال دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور گردن چھڑانے والوں کو.
پھر یہ فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی یہ ایک جامع آیت ہے۔ اس آیت کے اندر رب کائنات نے پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، ایک بندہ رزق حلال کما رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہیں زکوٰۃ دینے سے معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہیں جو حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ سرور بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کب معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جب مزدور مزدوری کرتا ہے، اسے جو پسینہ آتا ہے، جو وہ محنت شاقہ کرتا ہے، فرمایا اس محنت کے اندر جو اسے پسینہ آتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ تو انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ تصور عبادت کے اندر ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب جو سورہ فاتحہ خاص طور پہ جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس میں عبادت کا تصور بہت بنیادی طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا، انعمت علیہم کہا گیا ہے۔ تو وہاں پر سورہ فاتحہ میں جو جامعیت ہے عبادت کی، حقیقت کے تصور کے حوالے سے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بنیادی طور پہ انسان اگر غور و فکر کرے، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے تصور بندگی عطا فرما دیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہ چیز لازم کرنی چاہیے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ ٹھیک۔ جس طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، جن ہے، ہر چیز اللہ کی ایک ایک مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ایسا بھی ہے کہ حمد و ثنا وہ بیان کرتے ہیں، وہ میری بندگی بھی کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں کو ان کی حمد کی، تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہی یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے براہ راست مخاطب کر کے اپنی توحید کی طرف دعوت ارشاد فرمائی ہے اور اپنی ذات سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف واحد ذات رب کی ہے جس کی جناب میں ہم نے سجدہ ریز ہونا ہے، جس کے سامنے ہم نے جھکنا ہے معذرت کے ساتھ، اور صرف واحد ذات رب کی ہے جس سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے۔ ہمارا حال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، رب کی جناب میں جھکتے بھی ہیں، لیکن جب پریشانی اللہ ٹال دیتا ہے، پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے، تو پھر ہمارا حال بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کبھی شاید اس دروازے پہ دوبارہ کبھی جانے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبادت بھی صرف میری کرنی ہے، مدد بھی صرف مجھے سے طلب کرنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ انعام یہ ملے گا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھاؤں گا، اس پہ چلاؤں گا بھی، اور وہ راستہ ایسا ہوگا جس پہ اللہ رب العزت انعامات کی بارش بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ تکن اعبد الناس، کہ تم رب کا تقوی اختیار کر لو، اس کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، میرا رب تمہیں عبادت گزار بنا دے گا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، بہت ایک اہم سوال ہے کہ قرآن جب دعوت دیتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے تصور کی طرف لے کے آتا ہے، بندگی کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، تو اس میں بتاتا یہ کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدائش کا عبادت کے ساتھ یہ جو اسلوب خاص طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ جی، قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی انسان کو تلقین کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے فضول ہی پیدا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھے کہ ہم نے فضول پیدا نہیں کیا، ما خلقت ھذا باطلا، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ فضول نہیں ہے، تو جس کو اللہ نے اپنا شاہکار فرمایا ہے وہ کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء عطا فرمایا، فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا زبان نہیں دی؟ کیا تمہیں ہم نے رستے نہیں دکھائے؟ تو یہ ساری چیزیں بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ
ارشاد فرمایا ہے کہ بہرحال تم نے آخر میں ہمارے پاس آنا ہے. جب آخر میں ہمارے پاس آنا ہے، جس مالک نے تمہیں تخلیق فرمایا اور جس مالک نے تمہیں یہ زندگی کی سانسیں عطا کی ہیں اور جس مالک کی عطا کی ہوئی تم ساری نعمتیں اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو، پھر اس کو تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ تو اصل میں انسان کو اللہ کی نعمتوں میں گم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس منعم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، انعام سے منعم کی طرف ڈائیورٹ ہونا چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تو اتنی عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو ارشاد فرمائی. ایک ہے عارضی نعمتوں کا حصول. انسان اس دنیا میں رہتا ہوا نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں ان کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، ہم یہ تصور بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ عارضی ہے، یہ تھوڑا ہے. جو کافر ہیں ان کے پاس تمہیں مال و دولت بھی زیادہ شاید نظر آئے، شاید وہ زیادہ سہولت میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں، زیادہ عیش و عشرت میں نظر آئیں، لیکن یہ یاد رکھو یہ متاع قلیل ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا، ایمان قبول کیا، اللہ کریم پھر ان کو ایسی جنات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہی اصل میں وہ انسان کا مرکزی نقطہ ہے جس کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک، بہت خوبصورت بات. اور جب ہم تصور بندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ جب ہم عبادات کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا جو تصور عبادت ہے وہ کیا ہمیں مشاغل حیات سے اور حقوق العباد سے اور دنیاوی معاملات اور مسائل سے ہٹا کے صرف عبادت کی طرف لگا دیتا ہے، یا اس کے تصور میں ہماری دیگر جو مشغولیت ہے دنیا کے کاموں میں ان کو بھی اپنے ساتھ متصل رکھتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. سر بھائی، دین اسلام کا حسن دیکھیں کتنا پیارا ہے. ایک ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان کو ظاہر عبادت تصور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ معاشی طور پر اپنے بچوں کے لیے سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے، اور ایک صحابی اور بڑے ماشاءاللہ اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا تھا، اور وہ جا رہے تھے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہو رہے تھے جہاد کے لیے. تو ایک صحابی نے اشارہ کیا، یا دیکھو اس کا وجود، اور اللہ پاک نے اسے صحت بھی عطا فرمائی ہے اور یہ جہاد کی جانب نہیں جا رہا، یہ کسی اور جانب جا رہا ہے. پوچھا گیا، وہ کہہ رہا ہے جی میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم نے اسے بلایا، فرمایا کہ تو تجارت کے لیے جا رہا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تجارت تیرا کرنا اور اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلانا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی اور قسم یہ کھائی کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا. سرکار دو عالم نے منع فرمایا، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. فرمایا کہ جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی عین عبادت ہے. یہاں پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے سارے مہمان اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور روشنی ڈالیں. مشاغل حیات اور عبادات کیا الگ الگ ہیں یا ان کا آپس میں کس طرح سے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور تصور بندگی. بریک پہ جانے سے پہلے بہت اہم سوال تھا، اور اس کا تعلق چونکہ ہم عبادات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور اسلام کے حوالے سے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے یہ پیدا نہ ہو جائے کہ شاید اسلام صرف عبادات کا نام ہے، اور بلکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف جب ہم کہتے ہیں تو ہماری زندگی کے مسائل، مشاغل حیات اور دیگر جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اور قاری صاحب اسی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کیجیے. محترم، اسلام کا حسن دیکھیں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے. اب دیکھیں کہ ایک بندہ اگر اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہے تو اس کا یہ مخلص ہونا بھی کاملتاً عبادت ہے. ٹھیک. ایک معالج ہے، مریض کے سرحانے کھڑا ہے، ساری رات اس کے علاج کی غرض سے کھڑا ہے، تو یہ ساری رات کھڑا ہونا اس کا عبادت میں شمار ہونا. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. ان کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ یہ اپنے بیوی سے تعلق اس نے توڑ دیا اور تعلق صرف رب سے جوڑ لیا ہے، بس عبادت میں ہے، یعنی صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. سرکار دو عالم نے بلا لیا.
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عثمان بن مظعون تو نے میرے طریقہ کو ترک کر دیا. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں طریقہ حق کا طلبگار ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تمہاری ذات کے اوپر بھی حق ہے, تمہارے ہمسائے کا بھی حق ہے, ذوی القربہ کا بھی حق ہے. تو اسلام ایک ایسا ہماگیر دین ہے کہ اسلام جو ہے کہ جناب صرف عبادت نماز روزے پہ زور نہیں دیتا, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مخلوق خدا کے لیے وقف کر. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سید فہیم صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن اور تصور بندگی, اور اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرور بھائی میں جہاں سے قاری صاحب نے بات چھوڑی ہے میں چاہوں گا وہیں سے جوڑوں. مشاغل حیات اور تصور بندگی, سوچنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں, لیکن قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں بارہا اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں توحید کا ذکر ہے وہیں پہ حقوق العباد میں سے ان ہستیوں جن کا سب سے زیادہ انسان کی ذات پہ حق ہے ان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. اگر حقوق العباد ادا کرتے وقت اللہ رب العزت کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان کا ایک ایک قدم جو بھی اٹھے گا چاہے وہ رشتہ دار کی ملاقات کے لیے ہو, جس طرح روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا بہترین قدم وہ ہے جو رب کی جناب میں اٹھتا ہے, یعنی کہ نماز کے لیے, نیکی کے لیے, جو خاص عبادات ہمارے ہاں مروج ہے ان کے لیے اٹھتا ہے. اس کے بعد بہترین قدم وہ ہے جو رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے. اسی طرح ہمارے نزدیک یا عرف میں ہمارے معاشرے میں جو کاروبار کرنا ہے یہ خصوصاً ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی کام ہے, لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا پیش نظر ہو, امت کو نفع پہنچانا نیت ہو, میری سیرت پہ عمل کرنا مقصود ہو, تو اللہ رب العزت پھر اس تاجر کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء. جو سچا اور ایمانت دار تاجر ہے میرا رب قیامت والے دن اسے اپنے انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا. تصور بندگی میں آخری میرے صرف جملے یہ ہیں کہ ہم اگر کامل بندگی چاہتے ہیں جہاں ہمیں توحید و رسالت کو اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں شامل کرنا ہے, جس طرح رب اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی طرح ہمیں حقوق العباد کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, تب جا کے ہم آہستہ آہستہ زینت طے کرتے ہوئے رب کی جناب میں کمال اور اوج تک پہنچیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ. اور جناب مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو مجموعی موضوع تھا اس کے حوالے سے اختتامی کلمات. جی میں تو سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا, ہم عام طور پر وہ عمل زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھورا رہ جاتا ہے, اس کا اجر مکمل حاصل نہیں کر پاتے, اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے, قبلہ قاری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. تو اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام دیا ہے وہ 24 گھنٹوں کی عبادت کا نظام دیا. ایون کہ آپ سو رہے ہیں تب بھی عبادت ہو رہی ہے. آپ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ صبح فجر کی نماز میں نے پڑھنی ہے, تو آپ سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو 24 گھنٹوں کی عبادت, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کو درست کرنا ہے. آپ صبح اٹھ رہے ہیں, آج کل ہم ماشاءاللہ رمضان ہے, سحری کیا, پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت کی گھر, پھر اس کے بعد ہم نے آگے اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے. جاب پہ جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے, سارا نیت یہ کریں گے کہ رزق حلال کی تلاش کے لیے ہم جا رہے ہیں, نیت یہ کریں گے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اپنا کام کریں گے, تو وہ آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی ہے. اور کسی کو تکلیف نہ دیں. دوسرا اس حوالے سے بندگی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اگر ہم اس سے صرف نظر کریں گے تو میں کہوں گا بات ادھوری رہ جائے گی, وہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت.
قرآن مجید میں بارہا، آپ سورہ لقمان پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ذریعے جو نصیحتیں بتائی ہیں وہ انسان کو عاجزی اور انکساری اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑنے کا سبق دیا ہے۔ اگر آپ سورہ حجرات کی تلاوت کریں گے تو اس میں پورا معاشرتی نظام عطا فرمایا ہے جس کا تعلق اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، وہ ظاہری طور پر انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے ہے، لیکن اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو اللہ کی بندگی کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی۔ ٹھیک، قاری صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آخری جملہ آپ سے لے لیتے میں ہیں۔ ایک حدیث پاک کے حوالے سے بات بسم اللہ۔ کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا تو رب کائنات فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تو حی اور قیوم ہے۔ تو رب کائنات فرمائیں گے فلاں بندے کو اگر تو پانی پلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا، کھانا کھلاتا تو ثواب میری بارگاہ سے پاتا۔ اور سرور بھائی یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا اگر فلاں بندے کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب، جناب نعمان ارشد غوری صاحب، آپ کا شکریہ۔ آپ سے ابھی ہم کلام لیتے ہیں آخر میں۔ آج سب مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ اور آج ذکر ہو رہا ہے کہ 23 مارچ کا یہ دن ہے، یوم پاکستان ہے، اور اس دعا کے ساتھ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام پڑھا گیا نعت کی صورت میں بھی، اور یہ دعا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہماری جتنی شاعری ہے اس کی رہنمائی کرتی ہوئی یہ دعا محسوس ہوتی ہے۔ اس کے چند اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ ہماری جو نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہے وہ کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہے گی۔ یہ اشعار دیکھیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو کبھی، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نعمت افطار کے قرآن اور اسلام کے اسی سیگمنٹ میں، اور کلام شامل کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، مجھے یوں ہی نہیں سلطان کہتے،
ہی نہیں سلطان کے مدینے کی گدائی ہو رہی ہے، مدینے کی گدائی ہو رہی ہے، لبوں پر نام ہے ابن علی کا، لبوں پر نام ہے ابن علی کا، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، اور کہیں دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے، کہیں دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔